بات ہے مجاز صاحب، جادو کو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیشہ یہ شر کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہ منفی کاموں کے لیے، برے کاموں کے لیے استعمال ہوتا ہے. جادو کبھی بھی کسی نیک مقصد کے لیے استعمال نہیں ہوا. تو یہ جو جادو ہے اس کی حقیقت کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین. جادو اصل میں قرآن میں جادو کو سحر کہا گیا ہے. سحر کہتے ہیں کوئی ایسی چیز جو دکھائی جا رہی ہو اور وہ اصل میں وہ نہ ہو، مطلب نظر بندی. آپ کو جو بھی آپ نے ذکر کیا ہے، فرعون کے دربار میں جو جادوگر آئے تھے، انہوں نے جب وہ رسیاں ڈالی تو وہ تھی تو رسیاں صاف نظر آ رہی تھی. یہ ہے اصل میں نظر بندی. اسے سحر کہا جاتا ہے کہ جو چیز ہو وہ نظر نہ آئے، جو نظر آئے وہ چیز اصل میں ہونا. تو یہ دماغوں کو مطلب یہ ہے کہ موو کر دیا جاتا ہے اور کیپچر کر لیا جاتا ہے، اور پھر وہ جو چیز دکھانا چاہتا ہے جادوگر وہ دیکھتا ہے، دیکھنے والا اصل چیز نہیں دیکھ پاتا. جادو حق ہے اور قرآن میں اس کا جگہ جگہ ذکر آیا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جادو ہونا بھی بخاری اور مسلم شریف دونوں میں اس کا ذکر ہے. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ جو جنات کا جو ذکر ہم نے کیا ہے شروع میں، جن کے معاملے میں بھی قرآن میں تو اللہ رب العزت نے پوری سورت اتاری ہے، سورہ جن. اور یہ سورہ ہجر میں اللہ نے 26 سے 27 نمبر آیت میں بات کہی ہے کہ میں نے انسان کو سڑی ہوئی کالی کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا. اس سے پہلے جنات کو بنا دھوئے کی لو والی آگ سے پیدا کیا. سورہ کہف کی 50 نمبر آیت میں اللہ نے کہا ہے کہ شیطان جنوں میں سے تھا. اب آپ یہ دیکھیں کہ جنات کو اللہ رب العزت نے چھوٹ دی ہوئی ہے قیامت تک کہ وہ لوگوں کو برگلائیں، نقصان کریں. اب لوگوں کو بچنا اور بچنے کا طریقہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتا کے گئے. تو جادو کی حقیقت یہ ہے کہ ہمیں جو چیز دکھائی جا رہی ہے وہ اصل میں وہ نہ ہو، اور ہمیں جو دکھے وہ کوئی اور ہی چیز ہو. یہاں سوال ہے مجاز صاحب، جیسے کہ فرعون کے دربار میں جادوگر گئے اور جیسے آپ نے کہا کہ اپنی اپنی رسیاں ڈال دی، چونکہ یہ فریب نظر تھا، نظر بندی تھی. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو عطا کیا تھا وہ ایک معجزہ تھا. ان کا جو عصا تھا جب زمین پر انہوں نے ڈالا تو ایک بہت بڑا اژدہا بن گیا، اور ان تمام رسیوں کو جو سانپ کی صورت میں نظر آ رہے تھے وہ نگل گیا. تو یہاں یہ جو جادو ہے اور معجزہ ہے، ان دونوں کے درمیان کیا فرق ہے؟ اصل میں جادو جو ہے نا وہ تو نظر بندی ہے، اور معجزہ جو ہے وہ ایک نعمت ہے نبیوں کے لیے، نبیوں کی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے. لیکن دونوں ہی چیزیں بنا اللہ کے حکم کی نہیں ہو سکتی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار مطالبہ کیا جاتا تھا معجزات دکھانے کا، لیکن حضور نے یہی بات کہی کہ میں اللہ کے حکم کے بنا کچھ نہیں دکھا سکتا. ایسے ہی جادو کا معاملہ ہے. قرآن میں اللہ رب العزت نے سورہ انعام میں یہ بات کہی 112 نمبر آیت میں کہ ہر نبی کے دشمن جن اور انسان دونوں میں سے پیدا کیے، لیکن وہ آزمائش کی وجہ سے اللہ کے حکم کے بنا وہ کچھ نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ نبیوں کو پکا کرنا تھا، درجے بلند کرنے تھے ان کے. مطلب ان کی بھی ایک آزمائش کا حصہ تھا کہ ان کے دشمن جن پیدا کیے اللہ نے، اور وہ انہیں پریشان کرتے تھے اور وہ اس پہ صبر کرتے تھے، جس سے کہ لوگوں کے لیے سنت بن جائے صبر کرنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن یہ کہتا ہے کہ آپ کو مبعوث کیا گیا تمام جنوں انس کے لیے. جن کہتے ہیں چھپی ہوئی چیز کو، جو مخلوق چھپی ہوئی ہے، پردے میں ہے، وہ جن کہلاتی ہیں. اور انس کہتے ہیں تمام سانس لینے والی مخلوق کو. صرف انسانوں کے لیے انس نہیں آیا، بلکہ جتنی بھی مخلوق ہے سانس لینے والی، تمام چیز مخلوق کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث کیے گئے. اس میں یہاں ایک سوال اور ہے، اس سے پہلے کہ ہم جنات اور آصف کی طرف بھی بڑھیں، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جادو کی حقیقت کو آشکار کرنا تھا یا اس کے بارے میں لوگوں کا یقین پختہ کرنا تھا کہ ایسا ہوتا ہے. کہتے ہیں کہ ایک یہودی تھا جس کی بیٹیوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر دیا. رسول اللہ بیمار ہو گئے اور کسی طرح سے شفا نہیں مل رہی تھی. حضرت جبریل امین سورہ معوذتین قل اعوذ برب الناس اور قل اعوذ برب الفلق، یہ 11 آیات لے کر نازل ہوئے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بچھونے کے نیچے سے ایک رسی ملی جس میں 11 گاٹھیں لگی ہوئی تھیں. حضرت جبریل علیہ السلام جیسے ہی یہ دونوں صورتیں پڑھتے گئے، ہر آیت پر ایک گانٹھ کھلتی گئی
اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کے بعد پڑھ لینے کے بعد پوری طرح شفا یاب ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ نے جہاں دنیا میں ایسی چیزیں اپنے حکم سے بنائی ہیں, چاہے وہ خیر ہے چاہے شر ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے, تو اس کا کاٹ یا اس کا توڑ بھی ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک چیز کہلاتی ہے سحر سفلی, کالا جادو. تو یہ کالا جادو کیا ہے مجاز صاحب؟ اور کالا جادو یا جادو اگر کوئی کسی کے لیے کرتا ہے, اسے نقصان پہنچانے کے لیے کرتا ہے, تو اس کی سزا کیا ہے, یا اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آخرت میں کیا رکھا ہے؟ اصل میں دیکھیے جی, یہ حدیث پاک سے بھی ثابت ہے کہ جادو کرنا اور کرانا دونوں حرام ہے. وہ کالا جادو کہہ دینا وہ اصل میں یہ سمجھیے آپ سفلی لمبی کہلاتا ہے, اور لوگوں کو نقصان پہنچانے کے لیے یہ نام رکھ دی گئے جس سے کہ لوگوں کے دل و دماغ پہ ایک دہشت ہو. آپ یہ دیکھیں کہ جادو ہوتا بھی ہے. سانپ کے منہ میں زہر کس نے رکھا؟ اللہ نے. اور مدھو مکھی کے منہ میں شہد کس نے رکھا؟ اللہ نے. تو تمام شر اور تمام جتنی بھی خیر کی چیزیں ہیں سب اللہ کی طرف سے آتی ہیں. اب ان میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں جتنی بھی شرعی آزمائشیں ہیں ان سے بچے کیسے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے کہ جادوگر کچھ نہیں کر سکتا, یا میاں بیوی میں لڑائی کرا سکتا ہے اور یا خوف میں مبتلا کر سکتا ہے. جادو آپ یہ دیکھیں کہ جادوگر کے کام ہی یہی ہے کہ وہ میاں بیوی میں جدائی کراتا ہے. جو ہاروت اور ماروت کا قصہ آپ بیان کر رہی ہیں سورہ بقرہ 102 نمبر آیت میں ہے, اس میں یہی کہا کہ جادو سیکھنے کے بعد لوگ میاں بیوی میں جدائی پیدا کرتے ہیں. اصل میں ہمیں اتنی کمزوری آ گئی ہمارے ایمان میں کہ ہم معاشرے میں جب زندگی گزارتے ہیں, ذرا سی کوئی تکلیف ہو, ذرا سا کوئی دکھ ہو, میرے پاس آنے والوں کا ہجوم ہے ماشاءاللہ لوگوں کا. لیکن کیسے ہی پڑھا لکھا ہو, کیسے ہی مذہب کا ہو, ہندو ہو, مسلمان ہو, سکھ ہو, کوئی ہو, آنے والوں میں کسی کی بچی کا رشتہ نہیں ہو رہا تو یہ کہتے ہیں رشتہ بندھوا دیا. کسی کی اولاد نہیں ہو رہی تو کہتے ہیں کہ جی کوک بندھوا دی. کسی کا کاروبار نہیں چلتا یا نوکری نہیں لگتی یا جاب مطلب بہت ٹرائی کے بعد بھی انکریمنٹ نہیں ملتا تو کہتے ہیں ہمارا رزق بندھوا دیا. کسی کے بیٹے نہیں ہو رہے کہ جی بیٹے بندھوا دیے. کوئی بیمار ہے کہ جی ہمیں جادو سے بیمار کرا دیا گیا. کوئی مر گیا رشتہ دار کے جی جادو. اصل میں بات یہ ہے کہ دوسروں پہ اپنی ناکامیوں کو دوسروں پہ تھوکنا, اپنے دکھوں کا الزام دوسروں پہ لگانا, یہ بھی ایک جادو کی شکل ہے. قرآن میں اللہ رب العزت نے ان سب چیزوں کے لیے خود کلیم کیا ہے. آپ یہ دیکھیں قرآن میں اللہ نے کہا کسی کو بیٹے دوں, کسی کو بیٹی دوں, کسی کو دونوں دوں, کسی کو بانجھ رکھوں میرے ہاتھ میں. اللہ کسی کو اولاد دینا چاہے اور کوئی جادو سے اس اولاد کو بندھوا دے, نہ ہونے دے, تو معاذ اللہ, اللہ تو چھوٹا ہوگا, جادوگر بڑا ہوگا. ایسے ہی روزی کے بارے میں اللہ رب العزت یہ کہتے ہیں کسی کو زیادہ دوں, کسی کو کم دوں, کسی کو فراغ کر دوں, کسی کی تنگی میں. اگر جادوگر روزی بندھوا دے تو اللہ کہاں رہ گئے, پھر بہت کمزور ہوئے اللہ معاذ اللہ. اسی طرح سے بیماری کا معاملہ ہے. شفا کے بارے میں اللہ کہتے ہیں شفا دینے والا میں. موت کے بارے میں اللہ یہ کہتے ہیں کہ موت دینے والا میں. تو یہ تمام وہ چیزیں ہیں کہ جو معاشرے میں پھیلا دی گئی, اپنی دکانیں بنا لی گئی جس سے کہ معصوم عوام کو ایکسپلائٹ کیا جا سکے. بات اس ٹائم ضرورت اس بات کی ہے کہ لوگوں کا ذہن کھولنا. اگر یہ واقعی اس طرح کے معاملے ہوتے اور جس طرح کے تعبیر گنڈے, جس طرح کے عملیات ہمارے معاشرے میں رائج ہو گئی, سعودی میں کیوں نہیں ہے؟ وہاں کے لوگوں پہ جادو نہیں ہوتا. اصل میں یہ لوگوں نے معصوم عوام کو ایکسپلائٹ کرنے کے لیے چیزیں پھیلا دی. میرے پاس آنے والوں میں آپ یہ دیکھیں کہ اب تک لاکھوں لوگوں کو میں مل چکا ہوں گا. چند لوگ ایسے آئے ہیں جو واقعی حقیقت میں سحر زدہ تھے یا جن پہ جنات کا کوئی اثر تھا, ورنہ تمام لوگوں کو صرف شک تھا اور وہ اسی وجہ سے خوف میں مبتلا تھے. شیطان کا کام ہی یہی ہے, اصل میں جادوگر کا کام ہی یہی ہے کہ وہ دماغ پہ جو ہے نا وہ قابو کرتا ہے. دماغ کو اندر نہیں داخل ہو سکتا شیطان یا جن, کبھی بھی انسان کے اندر داخل نہیں ہو سکتا. جنات جو ہیں یہ خود بخود جادوگروں کی مدد کرتے ہیں, ان پہ قابو بھی نہیں کیا جا سکتا. جنات کے بارے میں جیسے ابتدا میں آپ نے بیان کیا مجاز صاحب کہ انسانوں سے پہلے اس زمین پر جنات تھے اور بڑے سرکش تھے, بڑے نافرمان تھے. نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے جو ہے وہ اس زمین کی جو خلافت عرضی ہے یا نیابت ہے یا ان کا جو اقتدار تھا وہ چھین کر بنی نوع انسان کو دے دیا گیا. اب یہاں جنات کے ہاتھ سے جب یہ اقتدار گیا ہے تو یقینی طور پر وہ اپنے بعد جو آنے والی مخلوق ہے اس سے کچھ نہ کچھ پرخاش تو وہ رکھتے ہی ہے. اچھے
اچھے بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں، جس طرح انسانوں میں اچھے لوگ ہیں اسی طرح برے بھی ہوتے ہیں۔ جنات کی بھی جو حقیقت ہے اس میں بھی خیر بھی ہے شر بھی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں سورہ جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا ذکر ہے کہ رسول اللہ ان کے پاس گئے، ان سے ملاقات کی، دین کی دعوت دی، اور انہوں نے وہ حلقہ بگوش اسلام ہو گیا، اسلام قبول کر لیا۔ تو یہ جو جنات ہیں آج ان کی حقیقت کے بارے میں اگر ہم جاننا چاہیں یا ان کی تخلیق کے بارے میں، کہتے ہیں بڑے لمبے چوڑے ہوتے ہیں، اچھا نظر تو یہ آتے نہیں ہیں، ان کے بارے میں باتیں بہت ساری ہوتی ہیں۔ انسان کو اگر یہ شر پہنچانا چاہیں، نقصان پہنچانا چاہیں تو کس طرح پہنچاتے ہیں، اور اگر اچھے ہیں تو وہ کس طرح بے ضرر ہوتے ہیں لوگوں کے لیے؟ اصل میں ان جنات جو ہے نا، انہیں اللہ رب العزت نے کچھ اختیار دیے ہیں۔ شیطان جنوں میں سے ہے، سورہ کہف کی 50 نمبر آیت، اور قیامت تک جو ہے اسے چھوٹ دے دی گئی۔ تو آپ جنات کو مار نہیں سکتے، قتل نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ نے اس سے کمٹمنٹ کیا ہوا ہے قیامت تک کا، انہیں چھوٹ دے دی گئی۔ جو آپ بات کر رہی ہیں کہ یہ چھپی مخلوق ہے، انہیں اختیار ہے کہ بڑے بھی ہو جائیں چھوٹے بھی ہو جائیں، انسانی شکل بھی اختیار کر سکتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کا قصہ قرآن میں ہے، شیطان نے آ کے انسانی شکل میں تو انہیں برگلایا تھا، یا کوشش کی تھی، برگلایا تو نہیں تھا، خیر کوشش کی تھی، وہ برگلانے میں آئے نہیں اس کے۔ تو اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اسے اختیار یہ دیا ہے کہ وہ شکلیں بھی اختیار کرتا ہے، سارے جنات نہیں لیکن تھوڑے سے۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ سارے کے سارے جنات خراب ہوں، بہت اچھے اچھے جنات بھی ہیں، ان میں بھی مذاہب اور مزاج سارے ہیں۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جنوں انس کے لیے مبعوث کیا گیا کہ ان میں برائیاں بھی ہیں، ان میں تعلیم کی بھی ضرورت تھی۔ وہ جو آپ ذکر کر رہے ہیں قرآن میں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرما رہے تھے تو جنات کا ایک گروپ وہاں سے گزر رہا تھا، انہوں نے سنا تو انہوں نے جا کے پھر اپنی بستی میں تبلیغ کی کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد اس طرح کا کلام اللہ کا ہم نے اب سنا ہے، تو یہ سچے نبی ہیں۔ اور اس کے بعد پھر وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لے آئے، اور ان کی جو تربیت تھی وہ بھی شروع ہو گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح سے انسانوں کی تربیت کیا کرتے تھے، اس طرح جنوں کی بھی تربیت کیا کرتے تھے۔ تو جنات کا معاملہ یہ ہے کہ انہیں کچھ اختیارات ہیں، لیکن پورے اختیار انہیں نہیں ہیں۔ انسان پہ یہ قابو نہیں پا سکتے اس طرح سے کہ اس کے اندر داخل ہو جائیں، بلکہ اس کے دماغ میں وسوسے ڈالتے ہیں۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود یہ بات فرماتے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور یہ فرماتے تھے کہ کئی بار چیزیں میں کر کے بھول جاتا تھا کہ جیسے میں نے یہ کام کیا ہی نہیں ابھی، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ان کے اندر داخل ہو کے خدا نہ خواستہ وہی پہ یا کسی اور چیز پہ جو ہے وہ اثر انداز ہو جائیں جنات یا جادو، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ چیزیں بھلا دی جاتی تھی وقتی طور پہ کہ انہوں نے یہ کام کیا نہیں کیا۔ یہ بخاری اور مسلم دونوں میں پورا واقعہ موجود ہے۔ تو جنات کا جو معاملہ ہے یہ صرف دلوں پہ وسوسے ڈال سکتے ہیں، خیالات ڈال سکتے ہیں، دماغ کو جو آپ کے کنورٹ کر سکتے ہیں، باقی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، نہ تو آپ کو اولاد دینے سے روک سکتے ہیں، نہ آپ کے کاروبار میں دخل انداز ہو سکتے ہیں، نہ آپ کی صحت میں دخل انداز ہو سکتے ہیں، صرف پریشان کر سکتے ہیں یا میاں بیوی میں جھگڑا ڈال سکتے ہیں۔ یہاں ایک سوال اور ہے مجاز صاحب، ہم نے جنات کی حقیقت بھی جانی، اب کہتے ہیں کہ آسیب بھی کوئی چیز ہوتی ہے، کیا یہ جو بدروح ہوتی ہے اسے آسیب کہتے ہیں؟ آسیب کیا چیز ہے؟ آسیب بھی جنات کو ہی کہتے ہیں، اصل میں یہ نام رکھ دیے گئے چیز ان کے، ورنہ ساری یہ جو چیزیں ہیں، اور بات یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے جو مخلوق پیدا کی گئی، پردے والی مخلوق، یہ نظر تو آتے نہیں لیکن ان کا احساس ہوتا ہے۔ آپ یقین کریں کہ مجھے اپنے ساتھ بھی محسوس ہوتا ہے کئی بار، حالانکہ مجھے ڈر نہیں لگتا، الحمدللہ اللہ کی طرف سے کچھ اس طرح کی وہ ہو گئی، لیکن ان کی حقیقت بھی ہے، اور اگر نہ ہوتی تو قرآن میں ان کا ذکر نہ ہوتا۔ ان کا احساس کیسے ہوتا ہے مجاز صاحب؟ بات یہ ہے کہ کئی بار تو آوازیں بھی آتی ہیں، جیسے جس کمرے میں سوتا ہوں اوپر چھت پہ آوازیں آتی ہیں مجھے کئی بار کھٹ پٹ کی، بہت سارے لوگ میرے پاس آتے ہیں وہ بھی یہ بات بتاتے ہیں، لیکن اگر آپ ان سے بچنا چاہتے ہیں تو ان کا حل بھی ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ شریر قسم کے جنات ہوں گے تو اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوری تعلیمات دے کے گئے ہیں، جو آخر میں بتا دوں گا آپ کو، لیکن ان کا احساس ہوتا ہے۔ کئی بار یہ آدمی کا دماغ اتنا معاف ہو جاتا ہے، دل و دماغ پہ گھبراہٹ اور بے چینی چھائی رہتی ہے، اور جو جن سے جن کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں، قرآن میں اللہ رب العزت نے ایک بار یہ بات کہی ہے کہ سود خور قیامت میں ایسے کھڑے ہوں گے جیسے انہیں کسی جن زدہ شخص ہو، جیسے کسی جن نے انہیں چھو دیا ہو۔ تو وہاں اللہ رب العزت نے یہی بات بتائی ہے کہ وہ بالکل بے چین اور پریشان ہوتا ہے انسان جس کے اوپر جن کا کچھ اثر ہوتا ہے،
جس کے دل و دماغ پہ تھوڑا بہت اثر ہو، تو اس سے محسوس ہوتا ہے۔ کچھ چیزیں اور بھی ہیں جو یہاں کیمرے کے سامنے نہیں بیان کی جا سکتی، کہ لوگوں کو دیکھ کے اندازہ ہو جاتا ہے، کیونکہ ہمیں پریکٹس ہو چکی، سالہ سال سے ہم یہ کام کر رہے ہیں کہ واقعی اس میں جن ہے یا اس کا صرف وہم ہے۔ زیادہ تر وہم ہوتا ہے، مطلب 99.9%، 0.1% بھی جنات یا جادو، کیونکہ جنات جو ہے نا وہ الگ مخلوق ہے، انسان الگ مخلوق ہے، ان کی الگ دنیا ہے، ہماری الگ دنیا ہے، ان کو بہت زیادہ ہمیں اجازت نہیں ہے کہ ہماری زندگی میں دخل اندازی کریں۔ ان کے شر سے اگر بچنا چاہیں تو کیسے بچیں؟ ہاں، شر سے بچنے کے لیے دیکھیں جی، قرآن یہ کہتا ہے کہ انہیں آگ سے بنایا گیا۔ حدیث پاک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی کہ فرشتوں کو نور سے، انسان کو مٹی سے، اور جنات کو لو والی آگ سے بنایا گیا بنا دھوئے۔ اب آگ کا جو بجھانے کا ذریعہ ہے یا اس سے راحت پانے کا ذریعہ ہے، پانی ہے۔ ایک تو وضو اور ایک غسل، یہ چیزیں جو ہیں یہ جنات سے بچاتی ہیں مین تو۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ موضوعین کی بات کر رہی ہیں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ان صورتوں کے آنے سے پہلے شیطان کی نظر کی پناہ چاہتے تھے اللہ سے۔ تو سب سے بڑی چیز تو ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ حضور نے فرمایا کہ صبح کو اٹھ کے 10 بار کم سے کم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو، سارا دن محفوظ رہو گے۔ تو یہ اپنے بچوں کو بھی سکھائے اور خود بھی۔ تو شیطان کو ہم نہ قتل کر سکتے ہیں نہ مار سکتے ہیں، لیکن اللہ کی پناہ چاہ سکتے ہیں اس سے، کہ اللہ ہمیں اپنی پناہ میں لے لے شیطان مردود سے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو بعد کی 11 آیتیں آئی ہیں قرآن کی، سورہ فلق اور سورہ ناس اور سورہ اخلاص، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ 7 بار تلقین کر کے کہیں، بلکہ کہ سورہ اخلاص 7 بار، سورہ فلق 5 بار اور سورہ ناس 6 بار پڑھ کے رات کو اپنے ہاتھوں میں پھونک مارے، درود شریف پڑھیں، بے فکر ہو جائیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ کوئی جنات کوئی جادو اثر نہیں کر سکتا۔ یہ اگر موضوعین اگر آپ کی زندگی میں ہو، ہر نماز کے بعد یہ پڑھیں، آیت الکرسی کا بھی رکھیں۔ یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی کرتے تھے اور اپنے بچوں پہ بھی دم کیا کرتے تھے، تلقین بھی فرمایا کرتے تھے۔ بہت شکریہ۔